بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام رسل حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، چارلس ڈارون نے اپنی کتاب آن دی اوریجن آف سپیشیز میں یہ کہا تھا کہ وہ تخلیقات جن کی زندگی میں تحریک نظر آتی ہے، جو متحرک رہتے ہیں اور جمود کو اختیار نہیں کرتے، یہی وہ تخلیقات ہیں جو باقی بچ جاتی ہیں اور دیگر تخلیقات ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اسی سیناریو پر اور اسی ضمن میں بات کریں گے انسان کے فکری سفر کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے جناب علامہ شفاعت رسول، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ولایت سے آئے ہمارے مہمان جناب پروفیسر مسعود اختر ہزاروی، آپ اس وقت بطور سینٹرل اسپوکس پرسن اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل ہائی کمیشن لنڈن سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور وہاں پر اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان کا فکری سفر، بڑھتے ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب۔ علامہ صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلمات ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق کیا تو تخلیق فرمانے کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے انسان کو بنانے اور سنوارنے کے بعد اس میں اپنی روح ڈال دی۔ یعنی جو رب کا تعقل، رب کا ادراک اور انسان کو دوسری مخلوقات سے جو چیز جدا کرتی ہے وہ روح خداوندی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے اور پھر ملائکہ سے مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے میں اللہ رب العالمین کے ملائکہ نے جو سوال کیا آدم نے جواب دیے۔ جی۔ پھر رب العالمین نے آدم سے کہا کہ ملائکہ سے پوچھو، تو ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، جو تو نے ہمیں سکھایا تھا وہ یہ، اور جو آدم پوچھ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا تھا ملائکہ سے، میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ تم نے اس کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، اب تمہیں پتہ چلا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آپ اس کائنات کے بارے میں آپ دیکھیں تو کائنات پوری میں ارتقاء ہے۔ جی۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمائی یزید فی الخلق ما یشاء، کہ رب العالمین اس خلق میں، اس کائنات میں، اس فزیکل ورلڈ میں ہر وقت اضافہ فرما رہا ہے، وَإِنَّا کہ ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں، ہم اس میں اضافہ بھی فرما رہے ہیں۔ اب کائنات کے ذرے ذرے میں ارتقاء ہے، ایولیوشن ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک چیز معدوم ہوتی ہے، اللہ کے قانون سے موجود ہو جاتی ہے، پھر رب کا قانون اسے ضعف سے قوت کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں کہ ہم نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم ضعیف تھے، پھر ہم نے بہت طاقت دی، پھر اس کے بعد تمہیں آہستہ آہستہ کمزور کیا، اور کمزور کرنے کے بعد منکم من یرد الی ارذل العمر لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر ہم ارذل عمر کی طرف لے گئے، اور وہ پھر ایسی عمر تھی کہ تمہارا حافظہ بھی بچوں کی طرح ہو گیا، جو کچھ پڑھا تھا سمجھا تھا وہ بھی تم بولنے لگ گئے۔ اب کائنات کے ہر ذرے میں ارتقاء ہے۔ اب بس خود آپ پڑھیے، اس کو دیکھیے، جو بگ بینگ کی تھیوری ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کی جو منفی جو اس کے پہلو ہم ان پر بحث نہیں کرتے، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ کائنات میں ایولیوشن ہو رہا ہے۔ درختوں میں آپ دیکھیں اس میں بھی ارتقاء ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، زمین میں فنا ہو کے پھر ابھرتا ہے، پھر اپنے عروج پر جا پہنچتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ لیجیے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پہاڑوں کا حجم جو ہے وہ اسی طرح ہی رہتا ہے، اس میں بھی ارتقاء ہے۔ سمندروں میں بھی ارتقاء ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں ارتقاء نہ ہو، اور اس کائنات کا جھومر انسان ہے، تو انسان میں بھی ارتقاء ہے۔ اگر آپ پڑھیے انسان کا جو فزیکل باڈی ہے اس میں بھی ارتقاء ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلے مٹی تھا، پھر اس میں پانی آ گیا، پھر وہ چکنی مٹی بن گئی، پھر اس میں دھوپ پڑی تو وہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد وہ ٹھیکریاں بن گئی، ٹھیکریاں بننے کے بعد پھر آگے آدم کی تخلیق۔ اسی طرح جب ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے تو وہاں بھی ایولیوشن ہے، وہاں بھی ارتقاء ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر اور چیزیں وہ ترتیب سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس میں بھی ارتقاء ہے۔ پہلے بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر جوانی کے بعد کہولت ہے، کہولت کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپا کے بعد ارذل عمر ہے۔ اب یہ اس کی فزیکل ارتقاء ہے۔ ایک انسان کا فکری ارتقاء بھی ہے،
قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو ہم نے تمہیں سمع، ابصار اور افئدہ، سمع کان، ابصار آنکھیں، افئدہ دل، یہ تین چیزیں دی ہیں. تم دیکھتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، سنتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، پھر دل میں اسے جمع کرتے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ تم پہلے ان پڑھ تھے، پھر پڑھے لکھے ہو گئے. پھر پڑھے لکھنے کے بعد تمہارے مطالعے سے آہستہ آہستہ تمہارے علم میں راسخیت پیدا ہوتی گئی، مضبوطی آتی گئی، ایک تم رائے دینے والے بن گئے، تحقیق آتی گئی، پھر اس میں اجتہاد کا رنگ پیدا ہوتا گیا. تو انسان کی فکر میں بھی ارتقاء ہے. آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی میں ایک تو ارتقاء ہے، لیکن وہ ارتقاء رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیے، ورنہ پیغمبر تو اس قسم کی باتیں کرنے سے پاک ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلا کے جب غار سے باہر نکلی تو تھوڑا سا پتھر رہ گیا پورا رکھنے سے. اچھا. حضرت ابراہیم پیچھے آئے تو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ستارے چمک رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ستارے دیکھے تھے. تو ان کو جستجو تھی. ارتقاء جو ہوتا ہے نا، علمی اور فکری ارتقاء، وہ جستجو سے ہوتا ہے، وہ بغیر جستجو کے نہیں ہوتا. اب دو قسم کے ارتقاء ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جبری ارتقاء. جبری ارتقاء مطلب بلا اختیار. جس طرح ہم چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، اگر ہم نہ بھی چاہیں تو ہم نے بڑا تو ہونا ہے. اب جوانی سے بڑھاپے میں جانے کو کس کو دل کرتا ہے؟ لیکن یہ ارتقاء جبری ہے. اور ایک ارتقاء ہوتا ہے اختیاری. یہ جو علمی فکری اعتقادی جو ہے ارتقاء، یہ اختیاری ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا تو کہا کہ یہ خدا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے علماء اس کے ساتھ سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کیا یہ خدا ہے؟ اس کے بعد جب چاند آ گیا تو فرمانے لگا نہیں، یہ ستارے نہیں خدا. کیا یہ چاند خدا ہوگا؟ پھر جب چاند کے بعد پھر سورج نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے اور غروب ہونے والے بڑے اور چھوٹے ہونے والوں کو میں خدا نہیں مانتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سورج ہے نا، یہ سب سے بڑا ہے، شاید یہ خدا ہو. اس کے بعد پھر جب سورج بھی غروب ہونے لگا تو فرمایا کہ میں نہیں. پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ فکری ارتقاء ہے، یہ اعتقادی ارتقاء ہے. کائنات پوری میں جو ارتقاء ہو رہا ہے وہ جبری ہے. لیکن انسان جب اپنے اختیار سے اپنے عقل و فکر کا ارتقاء دیتا ہے تو پھر پوری کائنات کو وہ مسخر کرنے والا بن جاتا ہے. پروفیسر صاحب، انسان کا جو یہ فکری سفر ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے، آخر یہ سفر کیا ہے؟ فکری ارتقاء اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر انسانوں کا مختلف ادوار کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک فکری ارتقاء چلتا آیا. مختلف ادوار کے اندر انسانوں کی فکر، سوچ، ان کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں. اور دوسرا، انڈیویجولی ہر انسان کا جو ایک باڈی سٹرکچر ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے ایک دل رکھا، ایک دماغ رکھا. یہ بہت ہی عام آرگنز ہیں انسانی باڈی کے، اور ان کے اندر بھی ایک سوچ، ایک فکر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہی انسان کو باقی حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انسان، اگر اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اگر اس کے اندر ہڈیاں ہیں، آگے اس کی جنریشن بڑھتی ہے، اولاد ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک اس کو دل عطا فرمایا جس کے اندر اللہ کی معرفت کا نور یہ حاصل کر سکتا ہے، اور ایک زرخیز دماغ عطا فرمایا جس کی فکر سے وہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عنقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق و فی انفسہم، اس آفاق کے اندر بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی. تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کا یہ جو فکری سفر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ودیت کیا ہوا ہے. لیکن انسانی نیچر یہ ہے کہ عام حیوانات جو ہیں انہیں اپنی صلاحیتوں کو پروموٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ فطری طور پر ان کی صلاحیتیں اللہ پاک کی طرف سے خود بخود پروموٹ ہو جاتی ہیں. ایک فش ہے،
اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سوئمنگ سیکھنی نہیں پڑتی بلکہ وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک انسان اس کو تیراکی سیکھنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ سارا کچھ سیکھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، یہ تیری ماں ہے یا فلاں۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا، اس کو پتا ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ روز اول سے عطا فرمایا، اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ سجایا، اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کی ایک تو فکر ہے جبلی، لیکن دوسری فکر ہے جو الہی تعلیمات کے ذریعے اس کو صحیح ڈائریکشن مہیا کرتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مربوط اور مضبوط نظام بنایا، اور اللہ کریم نے اپراکسیمیٹلی 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور وہ انسانوں کی رہنمائی کر کے ان کی فکر کو صحیح ڈائریکشن عطا فرماتے رہے، اور وہ ڈائریکشن اگر اس کو کسی نے قبول نہیں کیا تو گمراہی کی دلدل میں پھنس گیا، اور جس نے ان انبیاء کرام کی بتائی ہوئی فکر کو اختیار کر لیا وہ صحیح ڈگر پہ چل پڑا۔ اب مختلف جو الہامی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، اور آخری کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، ان کا بنیادی موضوع انسان رہا ہے۔ ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، اور الہی تعلیمات کی جو کتابیں ہیں، جو ڈیوائن سکرپٹس ہیں، ان کا موضوع ہی حضرت انسان ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو نے کہاں جانا ہے، اور پھر تیری اصل فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ اور یہ چیزیں اور یہ فکری ارتقاء انسان از خود نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گائیڈز کو، جن انبیاء اور رسل کو ڈیوٹی دی مختلف ادوار میں، ان کی تابعداری، اطاعت غیر مشروط اختیار کر کے پھر ہی انسان اپنی اس فکر کو صحیح معنوں کے اندر صحیح سمت میں لا سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، جس طرح انہوں نے سمت کی بات کی، تو کیا طریقہ کار ہے، گائیڈنس کہاں سے میسر آ سکتی ہے اس ارتقائی سفر میں انسان کو؟ بڑی بڑی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس سے گفتگو سننے والے کو کوئی راستہ مل سکے، جی، اور تھوڑی ریئلسٹک ہو۔ ٹھیک، حقائق پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے نا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچہ جب اس کا عقل ارتقاء کرتا ہے تو وہ اپنے ماں اور باپ کے کریکٹر کو دیکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نہ اس وقت کوئی قرآن پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ بائبل پڑھنے کے، نہ وید پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ نہ اللہ کو جاننے کی اس میں استطاعت ہوتی ہے، نہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب 1 سال کے بچے کو آپ یہ چیزیں تو نہیں سکھا سکتے نا، تو اس کے عقل و فکر نے کیسے ارتقاء کرنا ہے، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے۔ بالکل ایسے اس کے عقل و فکر نے ارتقاء کرنا ہے باپ کو دیکھ کے۔ ٹھیک، اس کے عقل و فکر نے سیکھنا ہے اور سیڑھی بسیڑھی آگے بڑھنا ہے اپنی ماں کو دیکھ کے۔ سب سے پہلا جو صحیفہ ہے ایک بچے کے عقلی فکری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، ارتقاء کے لیے، علم اضافے کے لیے، اور اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، وہ ماں اور باپ کا کردار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ماں اور باپ کو چاہیے نا کہ وہ اپنے کردار کو سنواریں۔ بالکل ایسی، وہ ایسی صبح دوپہر شام اس کے سامنے ایسی تصویر رکھیں کہ اس کے ذہن میں وہی نقش ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، جی، اس بچے کو ہم سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے پہلی بار اسے 1000 بار سوچتا ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کو جس طرح ہم اور آپ بھی کسی نئی چیز کو جا کے دیکھیں گے، کسی نئے علاقے کو دیکھیں گے، کسی نئے منظر کو دیکھیں گے، تو ہم بھی حیرت بھی کا اظہار بھی کریں گے، پروسیس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ڈسکشن بھی کریں گے، ڈیبیٹ بھی کریں گے، اس کو کئی گھنٹوں تک یاد بھی رکھیں گے۔ بالکل ایسے، بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے بچوں کا۔ ٹھیک، ہمارے ہاں اس بات پر بالکل توجہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولوی نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک، ہم کہتے ہیں پیر نے ٹھیک کرنا ہے۔ علامہ صاحب یہیں سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو مسکنسیپشن ہے کہ شاید سب کچھ علماء نے کرنا ہے یا پیر نے کرنا ہے, اس پر مزید جانتے ہیں علامہ صاحب سے. ہمارے ہاں یہ کہ یہ کام مولانا نے کرنا ہے, یہ کام پیر صاحب نے کرنا ہے, یہ کام ٹیچر نے کرنا ہے, یہ کام لیڈر نے کرنا ہے. میں ساری سوسائٹی کو, جی جی جی, میں صحافیوں کو بھی لے لیتا ہوں, قلم کاروں کو بھی لے لیتا ہوں, سب کو. ٹھیک ہے, ان کا حصہ معاشرے کو سنوارنے اور بگاڑنے میں ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو 2-3 سال ماں باپ اس کچی مٹی کو جس قالب میں ڈھال دیتے ہیں, پھر اس قالب کو توڑنا, تبدیل کرنا, یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. بہت خوبصورت. خدا را قرآن کا یہ فلسفہ ہے. ہم قرآن کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کی بڑی باتوں کو ذرا آسان اور چھوٹی چھوٹی یعنی تقسیم کر کے اس معاشرے کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں کہ جی انقلاب, میں انقلاب کو نہیں دیکھتا. اچھا, میں ایولیوشن پر یقین رکھتا ہوں. ٹھیک. اور تمام پیغمبروں کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو اس میں بھی ایولیوشن ہے, جی, ارتقاء ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, وہاں کس طرح آپ نے تبدیلی پیدا کی. تبدیلی انقلاب سے نہیں, تبدیلی ارتقاء سے ہوگی. ٹھیک. آپ آج دیکھیں, بڑے افسوس ایک دفعہ کہنا پڑتا ہے, میں کوئی خبر سن رہا تھا کہ ہمارا فلاں شہید جو ہے اس کو 75 سال ہو گئے شہید ہوئے, اور اس نے اپنے ملک کے لیے جان دی تھی جب پہلی لڑائی ہوئی تھی. تو میں نے اس شہید کو سلام کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی میں دکھ میں چلا گیا کہ 75-76 سال پاکستان کو ہو گئے, اور اس بوڑھے پاکستان میں ابھی بھی کچھ سمجھنے کی, سمجھانے کی, ڈیلیور کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. ٹھیک. ہم اوپر سے پکڑتے ہیں. بھئی اوپر سے مت پکڑو, نیچے سے بنیاد کو پکڑو, زمین میں اچھی زراعت کرو, اس کے بعد اچھے پودے پیدا ہوں گے. اگر آپ کانٹے بوو گے تو کیا نکلیں گے؟ کانٹے نکلیں گے. اگر آپ پھول بوو گے تو کیا نکلیں گے؟ پھول بوو گے. اگر یورپ اور امریکہ, وہ ایک اس وقت رول ماڈل سوسائٹیز ہیں ہمارے سامنے, جس کی مثال ساری دنیا دیتی ہے. ہمارے پاس صرف آئیڈیاز ہیں, تھیوریز ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہ آئیڈیاز ہیں جس کو فلاں نے فالو کر لیا, فلاں نے فالو کر لیا, فلاں نے فالو. یار فلاں نے کیا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ ہمارے آئیڈیاز کو لے کے آج دنیا کی غالب قومیں بن گئی ہیں, تو ہمارے پاس وہ آئیڈیاز پہلے دن سے موجود ہیں. تو ہم کیوں ہیں زمین پر لیٹے ہوئے ہم قومیں؟ اس لیے اس قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ارتقاء سے, علمی ارتقاء, فکری ارتقاء اور تربیتی ارتقاء, یہ تینوں ارتقاء کی ضرورت ہے. ایک بچے کو اچھی بات کریں, اچھے گفتگو میں بات کریں, اس کو سکھائیں, اس کے توتلی زبان میں اس کو اچھی باتیں سکھائیں, صرف زبانی طور پر نہیں. پھر وہی باتیں جب وہ آپ کے کریکٹر میں دیکھے گا تو وہ اس کو کریکٹر میں لے آئے گا. اور اگر وہ آپ کی باتیں صرف زبان تک رہیں گی, وہ بھی بڑا ہو گئے زبانی باتیں کرتا رہے گا. پروفیسر صاحب, جس طرح کے علامہ صاحب نے بھی بات کی, تو کہاں یہ اس فکری ارتقاء میں, یہاں سب کانٹیننٹ میں یا پاکستان میں, ہمارے اس ریجن میں کمی رہ گئی, جبکہ مغرب اس فکری ارتقاء کو لے کر بہت آگے نکل گئے؟ اگر ہم ایک مسلمان معاشرے کی بات کریں تو 3 پلرز ایسے ہیں کہ اگر ان کی اصلاح کر لی جائے تو اس ماحول معاشرے میں پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک ایک بچہ یا ایک بچی, اس کی صحیح سمت میں فکری ارتقاء ایک آسان عمل ہوگا. ٹھیک. وہ 3 پلرز کون سے ہیں؟ مسکن, مکتب اور مسجد. اچھا. اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں, ایک بچہ کہیں پر بھی رہ رہا ہے ہمارے گھر میں, وہ صبح اٹھتا ہے, نماز پڑھی, ناشتہ کیا, اس کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اسکول. جب اسکول سے واپس آتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مسجد پڑھنے کے لیے. پھر اس سے فارغ ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ گھر آ جاتا ہے. یعنی ایک مسلمان معاشرے میں ایک بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ مسکن, مسجد اور مکتب تک منحصر ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں, سب سے پہلے ہمارا مسکن آتا ہے. دوسروں پر ہم کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کر سکتے ہیں. مسجد کا ماحول کمیٹی نے ٹھیک نہیں رکھا یا امام صاحب نے ٹھیک نہیں رکھا.
اسکول پر ہم کسی حد تک تنقید کر سکتے ہیں جی جس اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے یا تعلیم کا نظام اچھا نہیں یا تربیت میں فقدان ہے، لیکن مسکن میں ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا، اب وہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ با اختیار ہیں، آپ وہاں پر جس طرح کا بھی ماحول رکھنا چاہیں، اور جواب دہ بھی آپ، جواب دہ بھی آپ ہیں۔ اور قرآن بھی فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے فکری تربیت کریں گے پھر عمل وجود میں آئے گا۔ یہ انسانی نیچر ہے۔ ایک بڑی ساری بلڈنگ بھی ہے، آرکیٹیکٹ انجینئر پہلے ایک فکری طور پر اس کا ڈھانچہ دماغ میں تیار کرتا ہے، پھر اس کو پیپر پہ لے کے آتا ہے، پھر اس کے بعد انہی گائیڈ لائنز کے اوپر ایک بلڈر اس بڑی عمارت کو تعمیر کرتا ہے۔ پہلے فکر ہوتی ہے، پھر اس کی عملی شیپ آتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو کی تعلیم تربیت ہمارا فریضہ بھی ہے۔ سب سے پہلا پلر وہ ہمارا گھر ہے، ہمارا مسکن ہے۔ نمبر 2 مسجد، اور جو دینی حوالے سے تربیت اور گائیڈ لائن وہ مسجدوں کے اندر بہترین اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر مسجد کمیونٹی کے جملہ جو امور تھے ان کا ایک ہب تھا۔ آپ وہاں بیٹھ کے فیصلے بھی کرتے، وہاں سے لشکروں کو بھی روانہ کرتے، وہ فوج سے بھی وہاں پر ملتے، اور وہاں پر آپ تبلیغ اور ترویج دین کا فریضہ بھی سر انجام دیتے، اور وہاں پر نماز بھی ادا ہوتی، جمعہ بھی ادا ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنی مساجد کا نظام اتنا بہتر کیا جائے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کہ وہاں پر بچے جائیں تو ان کی صحیح معنوں کے اندر فکری اور عملی تربیت ہو۔ اور تیسرا نمبر آتا ہے ہمارے مدارس کا۔ جس اسکول میں بھی بچے جاتے ہیں وہاں پر بھی ان کی صحیح تعلیم اور صحیح ایسی تربیت کا اہتمام کیا جائے کہ وہ بچے جب وہاں سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہوں تو صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، آئی ٹی ایکسپرٹ بن گیا، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ باعمل مسلمان بھی بنے، تو پھر ہی صحیح معنوں کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے اور پھر اس کے اندر پرورش پانے والے بچوں کو صحیح معنوں کے اندر بڑا ہونے تک ایک قوم کے طور پر ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب فکری انتشار ہوگا پھر اس کے اندر ایک ایسا ہی ماحول ہوگا جس کے اندر لوگ ایک ہجوم تو بن جائیں گے لیکن قوم نہیں بن سکے۔ علامہ صاحب، ہم نے انڈیویجول رسپانسبلٹیز کی تو بات کی، کلیکٹیو رسپانسبلٹی بطور معاشرہ اس فکری سفر کو اور اس ارتقاء کو ممکن بنانے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، ارتقاء کے لیے آزاد ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ مثلا اگر ایک بیج آپ ڈالتے ہیں زمین میں اور اس جگہ پر آپ کو اینٹ رکھ دیتے ہیں تو وہ کبھی بیج کومپل بن کے باہر نکلنے کی استطاعت نہیں رکھے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دیگر مذاہب ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ماحول فکری طور پر اتنا جبر مسلط کر دیا گیا ہے نوجوان کے ذہن پر کہ وہ دین کی، مذہب کی، مسلک کی، مشرب کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں، دیکھیں جو سوچنے والا آدمی ہوتا ہے نا، جس طرح احادیث میں بھی ہے، میں احادیث اور قرآن پاک کے حوالوں کی روشنی میں ہی بات کر رہا ہوں، لیکن میں اسے تھوڑا سا آسان کر کے بات کو کرنا چاہتا ہوں نا۔ اگر آپ سوچنے والے ہیں تو بعض دفعہ آپ سوچ کے صحیح جگہ پر پہنچ جائیں گے، بعض دفعہ آپ سوچنے میں غلطی بھی کریں گے۔ بالکل ایسے۔ اور اگر آپ غلطی کرنے والے کو ڈنڈا لے کے اس کو سزا دینے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ فکر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے بنیں اور ہم میں پھر جو ہیں آج سے 600 سال پہلے کی طرح مفکر، فلسفی، سائنسدان پیدا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو ماحول کھلا رکھنا ہوگا
کسی قسم کا بھی جبر اسے ختم کرنا ہوگا، ٹھیک، خواہ وہ نظریاتی جبر ہو یا کوئی کسی حوالے سے بھی سیاسی جبر ہو، کسی بھی حساب سے جبر ہو، اس جبر کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ مجبور مقہور معاشروں میں کبھی بھی ذہن ترقی نہیں کر پاتے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے یورپ کو اس مقام تک لے آئے ہیں کہ آج کی جتنا ماڈرنزم ہے وہ سارا ان کی گود میں جاتا ہے۔ ہمارا ایک قرون وسطیٰ تھا، جی اس قرون وسطیٰ میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرون اولیٰ تھا، قرون اولیٰ میں تو نہ سائنس تھی نہ فلسفہ تھا ہمارے اسلامی ریاستوں میں، کیونکہ مملکت اسلامی کا جو آغاز ہوا وہ مدینہ سے ہوا۔ بالکل ایسے، تو فلسفہ جو تھا اس کا تصور، جو پہلا تصور ہے وہ تو یونان سے اٹھا نا، اور دنیا بھر میں یونان کے فلسفی مشہور ہوئے، اور بعد میں آنے والے تمام فلاسفر نے، سائنسدانوں نے ان کے اس فکر سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ جب تک آزاد ماحول نہیں رکھیں گے، اپنے گھر میں بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو سوال کرنے کا آداب بھی سکھائیں۔ بہت یہ اہم نہ ہو نقطہ۔ کہ مطلب ہے کہ جو اس کے منہ میں آئے، دیکھیں نا ایک ہی لفظ ہے نا، ایک لفظ ہے تو ہے، ایک لفظ تم ہے، ایک لفظ آپ ہے، معنی تو سب کا ایک ہی ہے نا، لیکن حفظ مراتب کے طور پر اس کو یہ بتائیں کہ یہ لفظ اس جگہ بولنا ہے، یہ لفظ اس جگہ بولنا ہے، یہ جگہ بولنا ہے، لیکن اس کو بولنے کی اجازت دو، اس کو سوال کرنے کی اجازت دو، اس پر ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک، جب تک آپ ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ فریڈم نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں کیا صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھ کے آپ مشاورت کرتے تھے تو مخالفت اور موافقت دونوں میں رائے نہیں آتی تھی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جس پر فیصلہ کیا گیا مشورہ کر کے مسلمانوں نے آپس میں، بعد میں وہی نازل ہوئی تو اس کی توثیق نہیں کی، دوسری طرف کی توثیق کی گئی۔ بالکل ایسے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں جو حضور نے معاشرہ قائم کیا تھا اس میں نہ تو کوئی مسلک تھا، ٹھیک، نہ کوئی مشرب تھا، بالکل ٹھیک، نہ کوئی مذہب تھا، صرف دین تھا، اور اس دین کی بنیاد لا اکراہ فی الدین پر رکھی، اور جو میثاق مدینہ تھا وہ آزادی فکر پر تھی، وہ مذہبی آزادی پر تھی، جہاں آپ کو بات کرتے ہوئے، مجھے بات کرتے ہوئے یہ خوف ہو کہ تنقید اور ڈیبیٹ کی بجائے میرے ساتھ مس بیہیو کیا جائے گا، تو وہاں کیسے آپ علمی اور عقلی اور فکری طور پر آپ ارتقاء کا سفر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، ہمارے مسلم معاشروں میں یا تو ڈکٹیٹرشپ ہے، اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو طبقوں کا تسلط اتنا مضبوط ہے کہ لوگ آزادی سے نہ سوچ سکتے ہیں نہ سانس لے سکتے ہیں، اور وہ معاشرہ آج مریخ پر ہے، وہی معاشرہ چاند پر ہے، اسی معاشرے نے اس سفر کو مختصر کر دیا ہے مواصلات کے ذریعے سے۔ انہی لوگوں نے میڈیکل میں سہولتیں پیدا کر دی ہیں، انہی لوگوں نے جو آدمی 40 سال کی عمر میں اندھا ہو جاتا تھا اینک بنا کے اسے بینا کر دیا ہے۔ یعنی بے شمار اس ماڈرن دور میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ایک آزاد فکر نے، ایک سوچنے والے ذہن نے پیدا کی ہیں، اور ہم اس معاشرے سے علمی حساب سے، تحقیقی حساب سے، فنی حساب سے، سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم 400 سال پیچھے رہ گئے۔ بالکل، اور کیوں پیچھے رہے ہیں؟ کہ ہمارے ہاں عقلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب، فکری ارتقاء میں فریڈم آف ایکسپریشن کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے اندر بھی ایک آزادی ہے، اگرچہ اس کی ایک لمٹ ہے۔ جی، آزادی کی اسلام میں ایک لمٹ ہے، حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو آزادی ممکن ہے وہ ہونی چاہیے، اور پھر ہی ذہنوں کے اندر آگے کئی عقدہ کشائیاں ہوتی ہیں، کئی رستے کھلتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قرآن فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، جبر کو ختم کیا گیا۔ اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو آزادی ہے، وہ آزادی سے کلمہ پڑھے
اور حقیقی معنوں کے اندر مسلمان ہو تو پھر ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو اوورآل مختلف لوگوں کا سفر کیا دیکھا، ایک کمزوری جو مجھے نظر آتی ہے فکری ارتقاء اور جمود میں وہ یہ ہے کہ جہاں فکری ارتقاء ہے وہاں نصاب تعلیم کا ایک بڑا کردار ہے، اور جہاں فکری جمود ہے وہاں بھی نصاب تعلیم کا ایک بڑا کردار ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ طبقاتی جو نظام تعلیم ہے ایک ملک کے اندر، اس ملک کے اندر ایک خاصی تعداد وہ ہے جو صرف دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دوسرے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ بندہ مسجد کی طرف منہ کرتا ہے تو یونیورسٹی کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، ادھر منہ کرتا ہے تو مسجد کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ ایک عربی اور ضرب یضرب ضربا وہ گردانے دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے کلیے فارمولے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر مسجد تو ایک ہی ہے۔ اب اس مسجد میں جب اکٹھے ہوں گے تو وہاں فکری انتشار ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنے نصاب تعلیم کو ایک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنایا تھا وہ ان کی اپنی ضرورت تھی، انہوں نے سلیب بنایا قوم کو، لیکن پچھلے جو 77 ایئرز گزرے ہیں ان کے اندر ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا موڈریٹ قسم کا نظام تعلیم بنانا چاہیے کہ اس معاشرے کا ہر بچہ جب بڑا ہو تو ان کی فکر سیم ہو، اس کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کو کور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اسلامائزیشن بھی ہو۔ تو یہ فکری جو انتشار ہے اس کے اندر نصاب تعلیم کا ایک بڑا کردار۔ بالکل ٹھیک ناظرین، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ علم اور کتاب کا، جس میں ہر دفعہ ہم ایک نئی کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں اور علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج ہم کس کتاب پر بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے دا اسٹوری آف گاڈ۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو ایسی کتابیں رکھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ماڈرن دور میں مذہب کو اپنے ساتھ لے کر تفکر تعقل کے سفر کو کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے پوری کتاب کو بھر دیا ہے حوالوں سے، اچھا بائبل کے حوالوں سے، اچھا، عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم سے، اور کہیں بھول کر اس نے کوئی قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا ہے اس نے۔ اچھا، اس سے غلطی ہو گئی کہیں؟ تو میں بھول کر اس لیے کہہ رہا ہوں نا، بہت تھوڑا، تو وہ پھر بھول کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ اس نے دی۔ چلیں، اس نے اپنی محنت کے ساتھ کچھ نہ کچھ، تو پورا تو نہیں، کچھ نہ کچھ اس نے انصاف کیا ہے۔ جب گاڈ کی بات کر رہا ہے تو اس میں پھر یہودیت اور عیسائیت، اسلام، تینوں کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ گاڈ کا ان کا تصور تقریباً ایک جیسا ہے۔ جی، اب یہ جو ایشیائی ہمارے مذاہب ہیں، جن کو ہم مین میڈ کہتے ہیں مذاہب یا غیر الہامی کہتے ہیں، ان میں بھی خدا کا تصور ہے، لیکن وہ ہم سے مختلف ہے۔ بالکل ایسے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے اس ایک کا تصور رکھنا ہے، بس یہی یہودیت میں، یہی کرسچینٹی میں، یہی اسلام میں۔ لیکن جو ایشیائی مذاہب ہیں ان کے ہاں بدھزم ہو گیا، جس میں ہندوازم ہو گیا، جس میں شینٹوازم ہو گیا، جس میں اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں محسوس احساس کے لیے، ادراک کے لیے کسی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم اس کو صرف اپنی نظر کے اس کے لیے رکھتے ہیں، باقی ہمارا بھی رابطہ اسی خدا سے ہی ہوتا ہے، لیکن فرق تو ہے نا دونوں میں۔ جی، اب اس نے اس کتاب میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اور میں پڑھنے والوں کو پہلے بتا دوں کہ یہ ایک مشکل کتاب ہے۔ اچھا، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بائبل کا نالج ہونا چاہیے، جس کے پڑھنے کے لیے آپ کو پاس سائنس کا نالج ہونا چاہیے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس قرآن کا نالج ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو اس کتاب کی اصطلاحات اور اس کے اصطلاحات کے اندر چھپی ہوئی تحقیق کی چاشنی وہ آپ نہیں محسوس کر سکیں گے۔ مثلا یہ اسی کتاب میں لکھتا ہے
کہ بائبل میں یہ ہے کہ 5000 سال سے کچھ زائد وقت ہو گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. اچھا. یہ لکھتا ہے کہ اپنا ایک واقعہ لکھتا ہے کہ دمشق میں نہر فرات کے کنارے پر کچھ پتھر چمکتے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ابھی تم کوئی ڈیم نہ بناؤ، پہلے اس کو کھدائی کر لو، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے اندر کیا ہے. اچھا. تو جب کھدائی کی گئی تو اس کے اندر ایک آباد انسانوں کی بستی نکلی. اچھا. اس میں مردوں کی ہڈیاں، عورتوں کی لاشیں، وہ سارا کچھ نکلا جس طرح آثار قدیمہ سے نکالی جاتی ہیں. تو نکالنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دمشق کے قریب فرات جہاں رقہ کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک آبادی بڑی خوبصورت، بڑی خوشحال، پھلوں کی فراوانی، کھانے پینے کی فراوانی اور رہن سہن کا انداز بڑا امیرانہ انداز، اس کو 13,000 سال ہو گئے. اچھا. 13,000 سال وہ کہتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا مذہب کو سمجھنے والے وہ تو پریشان تو ہوتے ہیں. جس کو نہیں پتا کہ بیبا میں 5,000 سال کے ذکر ہے، وہ یہ بات پڑھے گا، اس کو تو کوئی کنفلیکشن نہیں ذہن میں پیدا ہونی، نہ اس کے ذہن میں آئے گا یار مذہب کیا بتاتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان کے جو ارتقائی مراحل کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے مٹی تھا، پھر اس میں بارش کا پانی ملا، پھر وہ طین لازب بن گیا، پھر دھوپ پڑی، پھر وہ سلسال من حمأ مسنون بن گیا. اس کے لیے جو آج کی تحقیق ہے سائنس کی، وہ کہتی 30 لاکھ سال پہلے ایک انسان بنا تھا. اچھا. اب آپ دیکھیں نا، مذہب جو ہے نا، اب میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، قرآن کا طالب علم ہوں، لیکن میں بات تحقیقت پر کرتا ہوں. آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے. میں حیران ہوں کہ قرآن نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت آدم کو 5,000 سال ہو گئے، 6,000 سال ہو گئے، 7,000 سال ہو گئے. حضرت آدم کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا گیا ہے. آج اسلام اور قرآن سائنس سے آگے بڑھ کے بول رہا ہے. واہ. کہ نہیں، ٹھیک، تم 13,000 سال کہو یہ سائنس کی تحقیق ہے، تم 30 لاکھ سال کہو کہ پہلا انسان بنا تھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. جو فزیکل ورلڈ میں تحقیق ہوتی ہے وہ سائنس سے ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور وہ جس طرح آپ تحقیق بڑھاتے جائیں گے اسی طرح علم کے راستے کھلتے جائیں گے. ہو سکتا ہے جس طرح دوربین کی ایجاد سے پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ ساری روئے زمین یہی، ساری کائنات یہی زمین ہے. جی. اچھا، پھر زیادہ یہ تھا کہ اوپر سورج ہے، ٹھیک ہے جی سورج ہے، پھر چاند ستارے. لیکن یہ تھا کہ یہ قرآن میں نا ان زینا السماء دنیا، کہ ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا کمکموں سے. قرآن نے ایک تشبیہ بات کی ہے، لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کل کائنات یہ زمین ہے. جی. جب گلیلیو نے دوربین ایجاد کی، دوربین دیکھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ تو کائنات بہت بڑی سی ہے. یہ ایک سولر کے ساتھ زمین جیسے، چاند جیسے سیارے ہیں وہ کروڑوں ہیں، اور ایک سولر نہیں دنیا میں، اس کائنات میں لاکھوں سولر ہیں. تو اس کا مطلب ہے اربوں پھر سیارے اور ستارے ہوئے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جب تحقیق کرتا ہے تو اس کا قدم قدم سے مذہب سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اچھا، جب مذہب سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ایک آپ بات کر رہے ہیں زبانی طور پر، نظریاتی طور پر، یعنی فکری طور پر کر رہے ہیں بغیر کسی مشاہدے کے. ایک بات سائنس کرتی ہے مشاہدے کے ساتھ، وہ سامنے آپ کے رکھ رہی ہے چیز. تو اب آپ کس پر، ایک انسان کس پر یقین کرے گا؟ اسی کو جس پر دیکھے گا نا. اب 5,000 سال یا 6,000 سال انسان اول کی تخلیق کی بات کرنے والے مذاہب اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں. سائنس نے انہیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس طرح انسان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے کہ ان پڑھ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پڑھا لکھا بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، محقق بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سائنسدان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، فلسفی بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اب اس شخص نے پورے کتاب میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں لا سکا. میں حیران ہوں کہ جس سے یہ ثابت کیا ہو اس نے کہ سائنس اور قرآن میں کہیں آپس میں ٹکراؤ ہو. بہت اہم نکتہ. پروفیسر صاحب، ہمیں کیا ملتا ہے اس کتاب سے سیکھنے کو؟ بنیادی طور پر مذہب اور سائنس، ان دونوں حوالوں سے جو رابرٹ
انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کا وجود ہے. جہاں تک تعلق ہے خدا کے وجود کا، جی وہ تو انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہ جب بالکل انسانی وجود آگ پانی مٹی ہوا کا خمیر تیار ہوا تو اللہ کریم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فرما کے ایک ایسا لنک جوڑ دیا انسان کے ساتھ اپنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھے بغیر، اس کو یاد کیے بغیر دنیا کا کوئی بندہ بھی اطمینان نہیں پا سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جہاں تک تعلق ہے اس کتاب کے ابتدائیے میں بھی کہ سائنس اور ریلیجن کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ سائنسی ایجادات اور انکشافات جو ہیں، تسخیر کائنات جو ہے، اس میں بھی اللہ کے وجود کی نشانیاں ملتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مذہب اور دین یہ بات کرتا ہے کریٹر کی، سائنس بات کرتی ہے کریشن کی. بالکل ایسے. اور انہی کریشنز کے اوپر جب انسان تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، کہ اس وقت بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، بے تدبیری پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اس نے کسی نہ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ان چیزوں کو عدم سے وجود بخشا ہے. علامہ صاحب یہ کتاب ہمیں مزید کیا بتاتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں کہ خدا ہے یا خدا نہیں، حالانکہ خدا تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا. ہمیں محنت کرنی چاہیے جو خدا نے بنا کے ہمیں دے دیا ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اب تک جو کچھ بنایا ہے اس کا سارا مٹیریل اللہ نے بنا دیا. مطلب جہاز جو چلایا ہے تو آپ نے مٹیریل خود بنایا ہے. مٹیریل اس میں لوہا پیتل یہ چیزیں ہیں تو وہ کس نے بنایا؟ وہ کروڑوں اربوں سال پہلے رب نے بنا دیا ہے. آپ نے دنیا کی کوئی چیز بھی ایجاد کی ہے، وہ کیوں ایجاد کی ہے؟ وہ آپ نے اسی مٹیریل سے ایجاد کی ہے. وہ یہ فوکس کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مذہبی لوگوں کو خدا کے بحثوں سے ہٹ کے کریٹر کی بحث چھوڑ کر کریشن پر توجہ دینی چاہیے. اور جو قوم کریشن پر توجہ دے گی وہی آگے آئے گی. پھر اس کے اندر چھپے رازوں کو دیکھیں گے، اس کے فطری قوانین کو دیکھیں گے، پھر اس میٹیریل کو اٹھا کے آپس میں جوڑ کے ایک نئی چیز آپ تخلیق کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کریٹر بن جائیں گے. تو وہ بھی پھر کہتا ہے یہاں پر، کہتا ہے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے بارے میں سوچو. اچھا اس نے کہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَيَذْكُرُونَ اللہ، کہ رب کا ذکر کرو. اور فکر کس چیز کی کرو؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرو اس کی کہ کیسے تخلیق کی ہے اللہ نے آسمان کو، کیسے تخلیق کی ہے زمین کو. یہ جو آپ نے انجن بنایا ہے اس کو کہاں سے لیا ہے؟ یہ انسان کی مشینری سے آپ نے بنایا ہے نا. اچھا اسی طریقے سے آپ نے یہ جو موبائل بنائے ہیں، آپ نے ٹیلی ویژن بنایا ہے، آپ نے دیکھیں سب سے بڑی تبدیلی آئی اس وقت کہ جب ہم نے اس کائنات کو سوچا اور سوچنے کے بعد پہیہ ایجاد کر دیا. پھر اس کے بعد سب سے بڑی تبدیلی آئی تو بجلی سے آئی. آج سارا نظام دنیا جو ہے وہ بجلی پر چل رہا ہے. بجلی ہے، کائنات ہے. بجلی نہیں ہے تو آپ ایک آن کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے آپ 3000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اس لیے وہ اس بات پر زور دیتا ہے، اہل مذہب سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندو خدا ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے. تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم رب کی کائنات فی خلق السماوات والارض ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ تفکر کرو آسمان کی تخلیق پر. یہ نہیں کہا آسمان پر تفکر کرو، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، دیکھو کہ یہ کیسے بنا. جب تم کائنات میں موجود چیزوں کو دیکھنا شروع کرو گے کہ کیسے بنی تو پھر تم بھی انہی قانون کے تحت ویسے ہی چیزیں بنانا شروع کر دو گے، تو آپ بھی ایک کریٹر بن جائیں گے. بے شک. راجی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں جناب علامہ شفاعت رسول اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر مسعود اختر ہزاروی، آپ دونوں کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں. حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع، نئی ڈسکشن، اسی سیگمنٹ اور نئی کتاب کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.